You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پاک میں اب داخل ہونے والے تھے، تو جو حضرت ابو سفیان کے ایمان کا واقعہ تھا وہ حضرت عباس کے کہنے پر تھا، لیکن وہ اس طرح سے کہ حضور نے فرمایا کہ حضرت عباس سے کہ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ جب ہمارا بہت بڑا لشکر 10,000 کی تعداد تھی، یہ جب مکہ پاک میں داخل ہونے لگے گا نا تو آپ نے ابو سفیان کو لے کر ایک اونچی پہاڑی پر چڑھ جانا ہے۔ اسلام کی جو جاہ و جلال ہے، اور وہ جب ابو سفیان خود آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرے گا نا تو اس وقت پھر جیسے بھی ان کی دل کی کیفیت ہوئی وہ سامنے آ جائے گی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا ہی کیا، اور وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر بلند پہاڑی پر چڑھ گئے۔ مختلف قبائل کے لوگ تھے، اور نیزوں کی انیوں اور چمکدار تلواریں یہ چمک رہی تھی۔ بہت بڑا لشکر اب کعبۃ اللہ میں داخل ہونے کے لیے مدینہ پاک سے سفر باندھ چکا تھا۔ رجزیہ اشعار پڑے جا رہے تھے، اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدائیں پہاڑوں میں سے گونج رہی تھی۔ ساری وادیاں مکہ پاک کی یہ اللہ اکبر کے نعرے سے گونج رہی تھی۔ تو حضرت ابو سفیان کہنے لگے، عباس واقعی آج تیرا بھتیجا بادشاہ بن گیا ہے، اور پھر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو حضرت عباس نے فرمایا کہ یہ بادشاہی کا کمال نہیں ہے، یہ نبوت کا کمال ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ سب سے بڑا دستہ اس قافلے میں انصار کا تھا۔ انصار کے امیر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور وہ سب سے آگے علم اٹھایا ہوا شعر کیا پڑھ رہے تھے؟ الیوم یحم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ، یعنی آج سخت لڑائی کا دن ہے اور آج کعبہ میں بھی جنگ لڑی جائے گی۔ یہ حضرت سعد بن عبادہ رجز پڑھ رہے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس رجز نے مکہ میں دہشت پھیلا دی۔ اہل مکہ اپنی زندگیوں سے مایوس ہو گئے کہ آج آخری دن ہے، چونکہ بہت بڑا قافلہ تھا حضرت سعد کے ساتھ۔ تو مکہ والے یہ صورتحال دیکھ کر وہاں کے ایک شاعر نے دردناک جو یہ نظم ہے اس عنوان پر لکھی، اور ایک عورت کو دی کہ جا کر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سناؤ، چونکہ حضرت سعد جو تھے وہ بڑے تلوار ان کی چمک رہی تھی، علم ان کے ہاتھ میں تھا، کہہ رہے تھے آج تو جنگ لڑے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قافلے کے سامنے وہ عورت آ گئی، کہنے لگی یہ ہدایت والے نبی، قریش آپ سے پناہ کے طلبگار ہیں، حالانکہ پناہ طلب کرنے کا وقت بھی پہلے گزر چکا ہے۔ آج زمین کی وسعت ان کے لیے تنگ ہو گئی ہے، آسمان والا خدا مکہ والوں سے ناراض ہو چکا ہے۔ سعد جو ہیں یہ آج مکہ والے قریش مکہ کی کمر توڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ قبیلہ خزرج کا یہ سردار اتنے غصے میں ہے کہ نصر و آواز سے پرے ہمیں پھینک کر رکھ دے گا۔ یہ نصر و آواز دو ستارے ہیں، دوری کی مثال عرب دیتے ہوتے تھے، اتنے دور یہ ستارے ان کی مثال دیتے تھے۔ کہا کہ حضرت کا یہ بادشاہ جو ہے نا سپہ سالار اتنے غصے میں ہے کہ ہمیں اپنی ٹھوکروں سے ان ستاروں سے دور پھینک دے گا۔ اگر وہ جھنڈا اٹھائے ہوئے مکہ پاک میں داخل ہو گیا اور اپنے ساتھیوں کو ترغیب دے بیٹھا تو بطحا کی سرزمین پر قریش مسلے جائیں گے۔ جیسے زمین میں اگی ہوئی نرم و نازک یہ جو کھمبیاں ہوتی ہیں کنیزوں کے ہاتھوں سے مسلی جاتی ہیں، اس طرح ہم لوگ مسلے جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ وہ ایسا غضبناک انداز میں آ رہا ہے جیسے شیر اپنے شکار کے پاس بیٹھا ہوا غرا رہا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کیا کہہ رہا ہے سعد، کیا کہتا ہے، مجھے یہ تو بتاؤ، تم نے اس کی ساری چیزیں کہتا کیا ہے؟ وہ عورت کہنے لگی، وہ کہہ رہا ہے کہ آج سخت لڑائی کا دن ہے اور آج کعبۃ اللہ میں لڑائی لڑی جائے گی۔
میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ساتھ غلط کہتا ہے الیوم یوم المرحمہ الیوم تعظم الکعبہ، آج کا دن رحمت اور شفقت کا دن ہے، آج کعبۃ اللہ کی تعظیم اور توقیر کو بڑھایا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت سعد کا یہ انداز پسند نہیں آیا۔ جھنڈا حضرت علی پاک کو حکم ہوا کہ آپ اٹھائیں، پھر دل شکنی نہ ہو جائے، آپ نے فوراً حضرت سعد کے بیٹے کو ان کے ہاتھ میں جھنڈا رہنے دیا، انہوں نے اٹھایا ہوا تھا، جھنڈا واپس نہیں لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ مکہ پاک میں جب داخل ہو گئے، اشد ضرورت ہوئی تو خون ریزی ہو جائے، ادروائز آپ نے خون ریزی نہیں کرنی۔ جو لوگ گھروں کے دروازے بند کر کے گھروں میں چلے جائیں یا مسجد میں آ جائیں یا ابو سفیان کے گھر میں پناہ لیں یا ہمارے سامنے نہ آئیں اور انہوں نے اسلحہ بھی نہ اٹھایا ہو، مزاحمت بھی نہ کریں، ان سب کے لیے آج امان ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو سفیان دوڑ کر مکہ والوں سے مخاطب ہو گئے، مکہ والوں سنو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے بڑے لشکر سے آج آ رہے ہیں، تم ہرگز ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یا مسجدوں میں داخل ہو جاؤ یا میرے گھر میں آ جاؤ یا اپنے گھروں کے دروازے بند کر لو، یہی صورت ہے تمہارے بچنے کی، ورنہ تم بچ نہیں سکتے۔ چونکہ حضرت سعد کے رجس نے جو دہشت پھیلائی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس شفقت برے لہجے نے اور اس اعلان نے دوبارہ جو ہے یہ جو ان کے اوپر ایک خوف و ہراس تھا یہ دور کر دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک لشکر جو تھا وہ حضرت خالد بن ولید ان کی قیادت میں تھا، اور دوسرے لشکر کی کمان خود سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنبھالی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرخ رنگ کی چادر اپنے کندھوں پر اوڑھ رکھی تھی، سر پر کالے رنگ کا امامہ شریف باندھا ہوا تھا، اور پھر اس کے اوپر لوہے کی وہ خود جو ہے وہ پہن رکھی تھی۔ آج فتح و نصرت کا دن تھا، کامیابی کا دن تھا، شان و شوکت کا دن تھا، اس لیے ہر کوئی شخص جسے کامیابی ملتی ہے اس کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے۔ ابھی الیکشنوں کا دور رہا ہے، ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ بحثیں انہی تک محدود ہیں جو مبصر ہیں، عظیم مبصر ہیں ان تک، لیکن جو جیتے گا یا جسے کسی بھی اس میں کامیابی ہو جائے وہ اپنی پراڈو سے سر باہر نکالے گا، جیسے اس نے ملک فتح کر لیا ہے، جیسے اس نے اسلام کا جھنڈا لہرا دیا ہے۔ گلیوں میں، محلوں میں، مارکیٹوں میں پھول پھینکے جائیں گے، وہ ہاتھ لہرا کر سب کو کہے گا آپ کا شکریہ، آج آخری دن آپ سے ملاقات ہے، اس سے بعد کوئی نہیں ملنا، 5 سال بعد ملاقات ہوگی۔ فخر کا دن تھا، 10,000 کا لشکر مکہ پاک میں داخل ہو رہا تھا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کہتے ہیں ہم سوچ رہے تھے فخریہ انداز میں انٹری ہو جائے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے کجاوے میں اس طرح تھے جیسے کوئی سجدے میں جھکا ہوا ہوتا ہے، عاجزی اور انکساری اس قدر تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکرانہ ادا کر رہے تھے، شکر ادا کر رہے تھے، یا اللہ تیرا شکر ہے کعبۃ اللہ کی وہ عزتیں بحال ہو گئی ہیں۔ 10,000 کا لشکر تھا، تو بلکہ ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ رستے میں کتیا نے بچے دیے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام نے آ کر بتایا یا رسول اللہ رستے میں کتیا نے بچے دیے ہیں، فرمایا لشکر کا رستہ تبدیل ہو جائے گا لیکن اس کتیا کے بچوں کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ یہ ہے اسلام۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کجاوے میں سر جھکائے ہوئے مکہ پاک میں داخل ہو رہے تھے۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، لیکن یاد رکھیں حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں فتح مکہ پر بھی 13 بندے مارے گئے۔ کچھ جوان تھے آگے انہوں نے آ کر مزاحمت کی تو حضرت خالد کی تلوار پھر اٹھتی تھی، پھر کٹ جاتے تھے لوگ۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شکایت ملی تو حضرت خالد نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم کے مطابق ہم نے تلوار نہیں اٹھائی لیکن وہ مزاحمت کر رہے تھے، آپ نے فرمایا تھا اشد ضرورت ہو، پھر ہم نے ان کی اشد ضرورت کو پورا کر ڈالا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ نصب کیا گیا، مکہ میں آپ داخل ہوئے، آپ نے آرام فرمایا، پھر غسل فرمایا، پھر تیار ہو کر باہر نکلے۔
دروازے کے سامنے ہزاروں جانثار سر جھکائے کھڑے ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی وہ وہاں پر تیار تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اونٹنی پر سوار ہو گئے۔ آپ نے جو پہلا طواف کیا وہ اونٹنی پر سوار ہو کے کیا۔ ہزاروں صحابہ کرام اور حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مہار تھام رکھی تھی اونٹنی کی اور کعبۃ اللہ کا چکر لگا رہے تھے۔ ہزاروں صحابہ کرام لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ یہ طواف شروع ہو رہا تھا۔ یہ طواف کسی عام ہستی کی میت میں نہیں، جان دو عالم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت میں ہو رہا تھا۔ آج پورے عرب کا مرکزی مقام مکہ مکرمہ، اس کے گرد طواف کعبہ ہو رہا تھا۔ اس میں وہ ایسا مقام کہ جہاں پر اجازت لے کر عمرہ کرنا پڑتا تھا۔ آج اجازت تو دور کی بات، کوئی آنکھ اٹھا کر بھی حضور کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ چونکہ اس منزل تک پہنچنے کے لیے بے شمار صحابہ کی قربانیاں تھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں، خندق کے میدان میں، خیبر کے میدان میں یہ ساری جنگیں لڑی گئی، ظلم ڈھائے گئے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کی ایسی تربیت کی، یہ قافلہ بڑھتا چلا گیا۔ اور حضرت عباس کے مطابق یہ بادشاہت کا کمال نہیں، یہ نبوت کا کمال تھا۔ نعرے بلند ہو رہے تھے اور صحابہ کرام طواف کعبہ کر رہے تھے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ ہجرت کے بعد مکہ پاک میں کفار مکہ نے عجیب و غریب قسم کا ظلم یہ ڈھایا کہ جس پاک مکہ کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے تعمیر کیا تھا اور شرک و بدعت سے پاک کیا تھا، اس مکہ پاک میں کفار مکہ نے پاورفل ہوتے ہوئے 360 بتوں کو نصب کر دیا تھا۔ اور طواف کے دوران، چونکہ پہلے بھی لوگ عبادات کرتے تھے، طواف کے دوران ان بتوں پر ہاتھ پھیر کر تبرک کے طور پر اسے برکت والا سمجھا جاتا تھا۔ ان بتوں کی تنصیب پختگی اتنی زیادہ تھی کہ ان کو ہلانا اور انہیں اپنی جگہ سے ہٹانا انتہائی مشکل تھا، مگر جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک نبوت کی جو طاقت دے رکھی تھی، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور آپ اپنی ناکہ پر سوار تھے، طواف بھی ہو رہا تھا، بتوں کے قریب سے گزرتے ہوئے آپ چھڑی جو ہے وہ قریب کرتے، فرماتے کل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ جملہ کہتے اور بت جو ہے اوندے منہ زمین پر گر جاتے اور پھر وہ ٹوٹ جایا کرتے۔ اب ایک ڈھانچہ جب حبل جو ایک بت تھا تو اس کو جب گرانے کا وقت آیا تو حضرت زبیر بن عوام نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے کہ ابو سفیان سوچو، احد کے میدان میں تم کس طرح آگے بڑھ بڑھ کے حبل کے نعرے لگا رہے تھے، دیکھا ہے تمہارا حبل کس طرح زمین پر پڑا ہوا ہے۔ حضرت ابو سفیان کہنے لگے جانے دو، یہ باتیں اب پرانی ہو چکی ہیں، اگر یہ سچے خدا ہوتے تو آج ان کا یہ انجام نہ ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام ابراہیم کے پاس پہنچ کر طواف کے بعد آپ نے 2 نفل ادا کیے، پھر آپ زمزم کے کنویں کے پاس تشریف لے گئے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے پانی کا ڈول نکالا، آپ نے پانی پیا اور اپنے چہرے پر لگایا۔ جو ہی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چہرہ مبارک پر پانی جو ہی پھینکا تو جو پانی چہرہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مس ہو گیا تھا، یعنی جس نے چہرہ مصطفیٰ کو چھو لیا تھا، برکتیں حاصل کی تھی، صحابہ آگے بڑھے، اس پانی کے ایک قطرے کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیا۔ اہل مکہ یہ منظر نامہ سارا دیکھ رہے تھے، کہنے لگے بڑے بڑے بادشاہوں کی تعظیم دیکھی ہے، لیکن آج جو بادشاہ مکہ پاک میں کھڑا ہے نا، ایسے بادشاہ کی تعظیم اور اس کے حواریوں کی تعظیم ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ سارے بت ٹوٹ چکے تھے، ایک بت جو انتہائی بلند تھا، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا
اور آپ نے حکم دیا کہ میرے کندھے پر سوار ہو جاؤ، یہ اونچا جو بت ہے اسے گرانا ہے۔ حضرت شیر خدا چونکہ حضور کا حکم تھا، حضور کے کندھے مبارک پر کھڑے ہوئے اور آپ نے اس بت کو ہلانا شروع کر دیا۔ احادیث میں آتا ہے کہ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں کہ جب حضور کے کندھے مبارک میں کھڑا ہوا نا تو میں بآسانی سے افق کو بھی چھو سکتا تھا۔ نبوت کے کندھوں پر جب صحابی کھڑا ہو، یہ دیکھیں یہ صحابہ کرام کی ایک یہ شان ہے کہ غار ثور میں سفر کرتے ہوئے حضرت ابو بکر پاک کے کندھوں پر سوار ہو کر حضرت ابو بکر کو افضل بنا دیا، اور حضرت علی کو بت شکنی کے وقت اپنے کندھے پر کھڑا کر کے حضرت علی کو افضل بنا دیا۔ تو کسی کی شان جو ہے وہ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے کہ ترازو میں تولی جائے۔ حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے وہ جمع ہوا بت کعبۃ اللہ کے جو اوپر تھا اسے بھی گرایا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے سے کھڑے ہو کر فرما رہے تھے جاء الحق وزہق الباطل، حق آیا اور باطل بھاگ گیا۔ کعبۃ اللہ میں اس زمانے کی بات ہے کہ جمعے کے دن اور سوموار کے دن کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولا جاتا تھا عبادت کے لیے۔ عثمان بن طلحہ جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا، یہ کعبہ کے کلید بردار تھے، یہ ان کے پاس چابی تھی۔ جمعے کے دن بھی دروازے کعبہ یہ کھولا کرتے تھے اور سوموار کے دن بھی انہی کے پاس تھی۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے لیے تشریف لا رہے تھے، تو اس نے دیکھتے ہی حضور کو نا دروازے بند کر لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان بن طلحہ دروازے کیوں بند کیے ہیں؟ یہ عفو درگزر کی ایک مثال ہے، آپ حضرات سنیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دینے لگے کہ میں ہر شخص کو عبادت کرنے دوں گا، لیکن آپ یعنی محمد بن عبداللہ جو ہے وہ بیت اللہ میں حرم پاک میں عبادت نہیں کر سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عثمان ان قریب تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا اسے دے دوں گا۔ عثمان کہنے لگے اگر ایسا ہوا تو یہ قریش کی ہلاکت اور ذلت کا دن ہوگا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ قریش کی ہلاکت اور ذلت کا دن نہیں ہوگا، وہ قریش کی سر بلندی اور عزت کا دن ہوگا۔ اللہ اس وقت قریش کو عزتیں عطا فرمائے گا۔ عثمان کہتے ہیں یہ بات حضور نے اتنے وثوق سے کہی کہ میرے دل پر جم گئی، اب مجھے یقین ہو گیا کہ ایک دن ایسا ہو کر رہے گا۔ مکہ فتح ہوا، مکہ پاک پر قبضہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل فرما چکے تھے، تو آقا کریم نے صحابہ کرام جب جمع ہوئے تھے کثیر تعداد میں، حضور نے فرمایا عثمان بن طلحہ کدھر ہے؟ حضرت عثمان بن طلحہ جو تھے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی، اور جناب وہ کہہ رہے ہیں اب تو بدلہ لیا جائے گا مجھ سے۔ دوڑے دوڑے گھر میں گئے، والدہ سے چابی لینے لگے، تو انہوں نے کہا کہ لات و عزا کی قسم ہے آپ چابی نہیں دیتی۔ حضرت عثمان نے عرض کی اماں لات و عزا اوندے منہ پڑے ہوئے ہیں، اگر آج چابی نہ دی تو ہمارا برا حال ہو جائے گا، آپ چابی دیں۔ چونکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے مکہ پر قبضہ کر لیا ہے، اب چابی دینے کا وقت آ چکا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کانپتے ہوئے جسم سے حضرت عثمان بن طلحہ پہنچے اور چابی جا کر پیش کی، سر جھکے ہوئے ہیں، نظریں جھکی ہوئی ہیں، تو چابی دے کر دوبارہ جب مڑے نا حضور نے بلایا، فرمایا عثمان وہ وقت یاد ہے جب میں نے تجھے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب قریش کو اللہ عزتیں عطا کرے گا، جب چابی میرے ہاتھ میں ہوگی؟ تو عرض کرنے لگے جی یا رسول اللہ مجھے یاد ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج وہ بات پوری ہو گئی ہے، لیکن ادھر میرے قریب آ جا، یہ لے چابی، میرا دل تھا، میری مرضی تھی جسے بھی دوں، چابی اب تیرے پاس ہے، اب تو جسے چاہے عبادت کے لیے اجازت دے۔ حضرت عثمان بن طلحہ نے عفو درگزر کی یہ مثال دیکھی، آپ قدموں میں گرے اور آپ نے کلمہ پڑھ لیا۔ آج بھی اس وقت بیت اللہ شریف کی چابی حضرت عثمان بن طلحہ کی اولاد کے پاس ہے، آج بھی اس وقت۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ کعبۃ اللہ کے اندر جس کے ارد گرد طواف ہوتا ہے، اس کے اندر جب داخل ہونے کا وقت آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دو صحابی موجود تھے، ایک
اس میں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت مریم اور ان کی خیالی تصاویر اس کے اندر بنی ہوئی تھی۔ آپ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ عمر، یہ جو کعبۃ اللہ کے اندر تصاویر بنی ہوئی ہیں انہیں تم مٹا دو۔ حضرت فاروق اعظم نے ان تصاویر کو مٹایا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی جو تصویر انہوں نے بنائی ہوئی تھی وہ تیروں کے ساتھ فال نکالنے والی تصاویر تھی حضرت ابراہیم کی۔ تو حضور نے فرمایا کتنے بدبخت لوگ ہیں یہ کہ میرے دادا حضرت ابراہیم نے کبھی فال نکالا ہی نہیں ہے، اور یہ جناب ان کی تصاویر اس انداز میں بنائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تصویر کو بھی مٹا دیا۔ 2 رکعت نماز نفل وہاں پر آپ نے ادا کیے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبۃ اللہ کے دروازے کے آگے کھڑے ہوئے، وہ چونکہ اونچا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام بھی تھے اور اہل مکہ بھی تھے۔ وہاں پر ایسے ایسے لوگ کھڑے تھے جنہوں نے تپتی ہوئی ریت پر حضرت بلال کو جلایا تھا، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو چیرا تھا، جنہوں نے اونٹوں سے باندھ کر صحابہ کرام کے 2 ٹکڑے کیے تھے، جنہوں نے اوجڑیاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رکھی تھی، جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے تھے، جنہوں نے طائف کی گلیوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کیے تھے، وہ سارے کے سارے جو غرور و تکبر میں مبتلا رہتے تھے، آج سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے عزتیں عطا کی تھی اور سارے نظریں جھکائے ہوئے کھڑے تھے کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا، اور پھر اس معافی کا یہ اثر ہوا کہ مکہ میں جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود تھے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شفقت اور مہربانی دے کر اسلام، کافی سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پاک میں فتح کے بعد آپ وہاں موجود تھے، اور آپ نے حضرت اسامہ کے بیٹے حضرت زید، جو آپ کے منہ بولے بیٹے بھی تھے، اور دوسرے حضرت بلال، یہ چونکہ غلام تھے اور عرب میں غلاموں کی کوئی عزت نہیں تھی، اپنے اپنے انساب پر وہ فخر کیا کرتے تھے، وہ انہیں کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بھی فرمایا، اور جب کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوئے حضور نے فرمایا کہ میرے ساتھ زید بھی ہوگا اور میرے ساتھ بلال بھی، دونوں داخل ہوں گے۔ جیت صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر پاک بھی نیچے کھڑے ہیں، حضرت عمر پاک بھی نیچے کھڑے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا یہ میں مساوات قائم کر رہا ہوں کہ جنہیں تم غلام سمجھتے ہو، یا اللہ کے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت والا وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ دیکھیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس سے آئے تھے، جن کا واقعہ سیرت میں پہلے میں ذکر کر چکا ہوں۔ تو آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، یہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد آپ نے احکامات خداوندی پر عمل کیا، تو اس کے بدلے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلیمان منا اہل البیت، سلیمان میرے گھر والوں میں سے ہے، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اب حضرت زید کو بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزت عطا کی۔ تو پھر نماز ظہر کا وقت آیا تو حضرت بلال کو حکم دیا، بلال کعبۃ اللہ کی چھت پر چڑھ جاؤ اور اپنی خوبصورت آواز سے سب کو آواز دو، اذان دو۔ تو حضرت بلال کعبۃ اللہ کی چھت پر کھڑے ہو گئے، تو سامنے جو سامعین میں لوگ تھے نا، وہ لوگ کھڑے تھے جو حضرت بلال کے گلے میں رسا ڈال کر مکہ پاک کی گلیوں میں گھسیٹا کرتے تھے، جو کانٹوں پر آپ کو رکھا کرتے تھے، تپتی ہوئی ریت پر آپ کو رکھا کرتے تھے۔ آج وہ دیکھ کر حیران ہو رہے ہیں کہ اسے تو ہم غلام سمجھا کرتے تھے، اس دین نے آ کر حضرت بلال کو اتنی عزتیں عطا کی ہیں کہ سارے مکہ کے لوگ آج نیچے سامعین میں ہیں اور بلال کعبۃ اللہ کی چھت پر کھڑا ہو کر اذان دے رہا ہے۔ یہ اسلام کا حسن تھا جس نے کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر، اور کسی گورے کو کسی کالے پر
فرمایا کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ وہاں پر بڑے بڑے کفار کے سرداروں کے بیٹے موجود تھے، جن کے آباء و اجداد کوئی احد میں مارا گیا، کوئی بدر میں، کوئی خیبر میں، تو وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ شکر ہے ہمارے ابا جان یہ منظر دیکھنے سے پہلے دنیا سے چلے گئے ہیں، چونکہ غلام جو کعبۃ اللہ کی چھت پر ہے، ہمارے والد سے یہ منظر برداشت نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے شکر ہے وہ دنیا سے چلے گئے۔ 3-4 ٹولے یہ باتیں کر رہے تھے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سر پر جا کر کھڑے ہوئے۔ آپ نے فرمایا تو یہ کہہ رہا تھا، تو یہ کہہ رہا تھا، تو یہ کہہ رہا تھا۔ کہنے لگے ہم میں سے کوئی بندہ اٹھ کر گیا نہیں ہے کہ ہم یہ سوچتے کہ آپ کو اطلاع مل گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی ہے، تو لے پھر ہم بھی آپ کے ہاتھ پر کلمہ طیبہ پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے والد ابو قحافہ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، اور انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کسی بھی سازش میں کوئی حصہ نہیں لیا۔ جاند عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ فتح آپ نے فرمایا تو وہ انتہائی ضعیف العمر تھے اور ان کو بہت کم نظر آتا تھا، اور یہ واحد گھرانہ ہے حضرت ابو قحافہ کا کہ حضرت ابو قحافہ بھی صحابی رسول بنے، ان کے بیٹے حضرت ابو بکر پاک بھی صحابی رسول بنے، اور پھر حضرت ابو بکر پاک کے بیٹے اور بیٹیاں بھی صحابہ اور صحابیہ کی لسٹ میں شامل ہو گئی، اور بلکہ ایک بیٹی کو تو سب سے وراء الورا مرتبہ مل گیا کہ وہ تمام مومنوں کی ماں بن گئی۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی کس کی تھی؟ حضرت ابو بکر پاک کی، اور حضرت ابو بکر پاک مومن ہے نا، تو وہ حضور کے عقد میں آ کر ام المومنین بن گئی، تمام مومنوں کی ماں بن گئی۔ تو ان مومنوں میں حضرت ابو بکر صدیق بھی آتے ہیں، یہ رتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ملا۔ تو حضرت صدیق اکبر اپنے والد کو ہاتھ سے پکڑ کے نا لے کے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئے، تو حضور نے فرمایا ابو بکر بڑھاپے میں اپنے والد کو لے کے آئے ہو، مجھے کہہ دیتے میں وہاں پر آ جاتا۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے حضرت ابو بکر پاک، یعنی وہ غلامی میں ہی رہنا پسند کرتے تھے، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو میرے والد کا حق بنتا ہے کہ وہ آپ کے بارگاہ میں آ کر حاضری دے۔ ایک طرف مساوات بتائی اور دوسری طرف ادب بھی بتایا۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجلس میں تشریف لے گئے تو صحابہ کرام کھڑے ہو گئے، تو صحابہ کرام جب کھڑے حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی علم والا یا کسی کو برتری کسی چیز میں مل جائے، وہ یہ چاہتا ہے نا کہ اس کے لیے کھڑا ہوا جائے، تو یہ وہ گناہ کا کام کر رہا ہے، وہ یہ غلط کر رہا ہے، یہ تکبر کی علامت ہے۔ لیکن جب یہ عاجزی حضور نے فرمائی، حضور نے فرمایا آپ بیٹھ جاؤ، لیکن جب بیٹھے تو حضور نے خود فرمایا جب تم میں سے کوئی علم کی برتری والا آ جائے تو کھڑے ہو جایا کرو۔ ایک طرف عاجزی دکھائی، ایک طرف تربیت فرمائی، ایک طرف حضرت بلال کو، حضرت زید کو کعبۃ اللہ کے اندر داخل فرمایا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کے بارے میں فرمایا مجھے بلا لیتے میں آ جاتا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ یہ آپ کا حق ہے، اور میں نے کل جمعے پہ عرض کیا تھا کہ ہر نسب منقطع ہو جائے گا، بروز محشر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب باقی رہے گا۔ اور پھر اس کے بعد ہارون الرشید کے حوالے سے کل ایک روایت رہ گئی تھی، میں ابھی سنا دوں کہ ہارون الرشید نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جا کر حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت میں یہ کہا تھا یا رسول اللہ میں آپ کے چچا کا بیٹا ہوں، آپ کے چچا کا بیٹا ہوں، میں سلام کرنے آیا ہوں۔ تو کاش کہ ہم حضرت عباس کی سنت پہ عمل کریں، انہوں نے نہیں کہا کبھی کہ میں تمہارا چچا ہوں، حضرت عباس نے کہا ہم آپ کے غلام ہیں یا رسول اللہ۔ تو حضرت عباس کے بیٹے حضرت عباس کی سنت پہ عمل کریں نا کہ ہم رسول اللہ کے نہ چچا ہیں نہ چچا کے بیٹے ہیں، وہ کہیں کہ ہم صرف رسول اللہ کے غلام ہیں۔ تو امام موسیٰ کاظم پاس کھڑے تھے، انہوں نے بھی سلام پیش کیا، تو امام موسیٰ کاظم کا سلام تھا نانا ہم آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے آئے ہیں۔ تو وہ پریشان ہو گیا کہ میں تو چچا کا بیٹا کہہ رہا ہوں، یہ تو ان کی اولاد سے ہیں، ان کے خون سے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ ہر نسب منقطع ہو جائے گا، میرا جو نسب ہے، میرا حسب ہے، یہ قیامت میں بھی اسی طرح برقرار رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو بکر پاک کے والد گرامی حضرت ابو قحافہ کے سینے پر ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ کوہ صفا پر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے، اور صفا کی پہاڑی پر جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اس طرح کعبۃ اللہ نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دیکھنا نصیب کرے۔ تو وہاں یہ وہ پہاڑی تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر کھڑے ہو کر جب درس دیا تھا تو ابو لہب نے آپ پر پتھر برسائے تھے، تو اسی پہاڑی پر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہوئے۔ اب اعلان فرما رہے ہیں تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ آنکھ اٹھا کر حضور کی طرف دیکھ سکے۔ سارا مجمع وہاں پر موجود تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرما رہے تھے۔ مدینہ پاک سے آئے ہوئے لوگ پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں پر عظمتوں کا نزول ہے، برکتوں کا نزول ہے، کعبۃ اللہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا خاندان یہیں پر کوئی مدفون ہے اور کوئی یہاں پر بس رہا ہے۔ حضور تو ہمارے پاس ہجرت کر کے تب گئے تھے کہ یہ لوگ تنگ کرتے تھے، تو اب تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں ہی رہیں گے، چونکہ سارا خاندان جو یہاں پر ہے وہ پریشان ہو گئے۔ تو کچھ صحابہ رونے لگ گئے کہ کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر اب حضور کیسے جائیں گے۔ پریشانی کے عالم میں صحابہ کرام موجود تھے، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، فرمایا تمہارے چہرے میں اترے ہوئے دیکھ رہا ہوں، یا رسول اللہ اب آپ مکہ میں ہی رہیں گے نا، آپ نے تو مدینہ چھوڑ دینا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ایسا کیوں سوچتے ہو؟ جب مکہ والوں نے مجھے یہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا تھا تو تم لوگ میرے دست و بازو بنے تھے۔ آج بھی میں محمد عربی اعلان کرتا ہوں کہ المحیا محیاکم والممات مماتکم، میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہے، میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے۔ مکہ پاک میں حضور کے قدم لگے، قرآن نازل ہو گیا، لا اقسم بہذا البلد، ہم اس شہر مکہ کی قسم اٹھاتے ہیں۔ یہ شہر مکہ کی قسم پہلے نہیں اٹھائی گئی، سید عالم کے قدم لگے تو فرمایا ہم شہر مکہ کی قسم اٹھاتے ہیں، قرآن کا حصہ بنا دیا۔ لیکن یہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک میں گنبد خضرا شریف میں جب آرام فرمائے تو احادیث میں موجود ہے، حضور نے فرمایا کہ یہ جو گنبد خضرا شریف ہے، یہ جو حصہ ہے نا، یہ عرش معلیٰ سے بھی زیادہ افضل ہے۔ یہ جو روضہ رسول ہے، اس کا حصہ عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ میں تمہارے ساتھ، میرا جینا میرا مرنا تمہارے ساتھ ہے۔ اب صفا کی پہاڑی پر مردوں کی بھی بیعت شروع ہوئی، عورتوں کی بھی بیعت شروع ہوئی۔ کوئی اگر یہ پوچھے کہ یہ بیعت کا سلسلہ کہاں سے آیا ہے تو یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اب بیعت کا طریقہ یہ تھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پیالہ سامنے رکھا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں ہاتھ ڈالتے، ہاتھ نکال لیتے، عورتیں آتی اپنا ہاتھ ڈبوتی اور وہ توحید اور رسالت کی گواہی دینے کے بعد وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کر لیتی۔ عورتیں آتی گئی چلی جاتی۔ ام ہانی، میں نے اپنی بیٹی کا نام حضرت ام ہانی کے نام پر ہی رکھا ہے، چونکہ آپ حضرت ابو طالب کی بیٹی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ بہن بھی لگتی ہیں، چچا زاد۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جس رات عشاء کی نماز پڑھ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے، وہ گھر بھی حضرت ام ہانی کا تھا اور حضرت جبریل یہیں پر معراج کے لیے حضور کو لینے آئے تھے۔ معراج حضرت ام ہانی کے گھر سے ہوا تھا، چونکہ ہانی جو ہے ان کے بڑے بیٹے کا نام تھا اور اسی کنیت سے آپ مشہور تھی، آپ کو ام ہانی کہا جاتا تھا۔ حضرت ام ہانی پریشان تھی کہ اب تو میرا بھائی جو ہے وہ اتنے جاہ و جلال سے مکہ پاک میں داخل ہوا ہے، مجھ غریب کے گھر کیسے آئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف کے بعد سیدھا حضرت ام ہانی کے ایک کچے مکان میں چلے گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا 40 سال کا عرصہ اس گھر میں گزرا ہے، میں کیسے ام ہانی کو بول سکتا ہوں؟ تو میں آپ سے اکثر کہتا رہتا ہوں نا، کسی بندے کو ذرا مقام اور مرتبہ ملے وہ چھوٹوں کو سلام ہی نہیں کرتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا تھا، کوئی عام بات نہیں تھی، بڑے بڑے سردار جو ہے انہوں نے مارے تھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج جو ان کی ساری کی مثال دی کہ ام ہانی کے کچے گھر میں چلے گئے اور وہاں پر سوکھی روٹی موجود تھی، کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی روٹی کو کھانا شروع کر دیا اور ام ہانی کے بچوں کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھیل رہے ہیں۔
اور پھر وہاں پر حضرت ام ہانی کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ خود بھی صحابیہ ہیں اور آپ کے چاروں بیٹے جو ہیں وہ بھی صحابی رسول بنے، صحابہ میں ان کا بھی شمار ہے۔ حضرت ام ہانی کے گھر 8 رکعت نماز نفل سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کیے۔ حضرت ام ہانی یہ 46 احادیث آپ سے مروی ہیں۔ آپ نے 100 سال عمر پائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دن پھر مکہ پاک میں قیام پذیر رہے، وہاں پر آپ نے کچھ مہمات پر صحابہ کرام کو بھی بھیجا، اور پھر اس طرح یہ سلسلہ جاری رہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا